ناظرین، جہاں ایک جانب بھارت نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، وہیں دوسری جانب اسرائیل نے بھی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اسرائیل جو کہ دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے لیکن آئرن ڈوم نامی دفاعی نظام کا مالک ہے، آخر اسرائیل عسکری لحاظ سے اتنا کیوں مضبوط ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی میں سے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی امداد کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکہ کو اس پر سخت نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، تو اسرائیل کو امریکہ سے کیا ملتا ہے اور یہ پیسہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ سن 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو اوباما دور میں کیے گئے ایک طویل مدتی سالانہ وعدے کے تحت 3.8 ارب ڈالر کی امداد دی۔ یہ امداد تقریباً مکمل طور پر عسکری مقاصد تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال امریکہ نے اسرائیل میں تازکین وطن کو بسانے کے لیے $50 لاکھ مزید دیے۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اپنا شہری تسلیم کرنے میں پالیسی رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، گزشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ افواج کی فہرست میں لا کھڑا کیا، اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی ساز و سامان خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے 50 F-35 لڑاکے طیارے خریدے ہیں جو میزائل حملوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے 27 طیارے اسرائیل کو پہنچا دیے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی لاگت تقریباً $10 کروڑ ہے۔ سن 2020 میں اسرائیل کو دیے گئے 3.8 ارب ڈالر میں سے $50 کروڑ میزائل ڈیفنسز کے لیے استعمال کیے گئے، جن میں اسرائیل کے آئرن ڈوم نظامی اور دیگر سسٹمز شامل ہیں جو اسرائیل پر فائر کیے گئے راکٹس کو فضا میں ہی روک دیتے ہیں۔ یعنی کہ 2011 سے اب تک امریکہ نے آئرن ڈوم دفاعی نظام کے لیے $1.6 ارب خرچ کیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ عسکری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرتے ہوئے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جس میں اسرائیل میں غیر قانونی داخلے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا سراغ لگانے والی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ دوسری عالمی جنگ سے اب تک اسرائیل امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ رہا۔ USAID کے مطابق سن 2019 میں اسرائیل افغانستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اردن، مصر اور عراق کا نمبر آتا ہے، اور اس رقم میں اسرائیل کو میزائل ڈیفنسز کے لیے دیے گئے $50 کروڑ شامل نہیں۔ ناظرین، صدر بائیڈن ڈیموکریٹکس کی جانب سے اس معاملے پر دباؤ کا سامنا ہے۔ مصر اور اردن بھی سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ دونوں ہی ممالک اسرائیل سے ایک مرتبہ جنگ لڑنے کے بعد اب امن معاہدے کر چکے ہیں۔ دونوں ہی ممالک کو سن 2019 میں امریکی امداد کی مد میں $1.50 ارب ملے۔ آخر امریکہ اسرائیل کو اتنی امداد کیوں دیتا ہے؟ ناظرین، امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے عسکری امداد کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سن 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے امریکی حمایت کے وقت تک کے وعدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس کے نزدیک دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد اور جمہوری روایات کے لیے مشترکہ عزائم ہیں۔ امریکی نیشنل کانگریس ریسرچ سروس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ ان روابط کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکی حکام اور کئی قانون سازوں نے امریکہ کو طویل عرصے سے خطے میں ایک اہم شراکت دار تصور کر رکھا ہے۔ امریکی حکومت کے ادارے برائے خارجہ امداد کے مطابق امریکی امداد یہ یقینی بناتی ہے کہ اسرائیل ممکنہ علاقائی خطروں پر اپنی عسکری برتری برقرار رکھے۔ اس کے مطابق امریکی امداد کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اتنا محفوظ ہو کہ وہ تاریخی اقدامات اٹھا سکے جو فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے اور جامع علاقائی امن کے لیے ضروری ہیں۔ کئی دہائیوں سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں ہی جماعتوں کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو رہا کہ اسرائیل خود کو خطے میں بیرونی خطرات سے بچا سکے۔ سن 2020 میں
ڈیموکریٹک جماعت کی الیکشن پلیٹ فارم نے اسرائیل کے لیے آہنی امداد کا وعدہ کیا، مگر پارٹی میں بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے کچھ لوگ اب اسرائیل کے لیے امداد کی عہد پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ سیاست تو چلتی ہی رہے گی، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کریں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کریں۔